تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کے لیے، تمام نعتیں اس مصطفیٰ کے لیے جو عالمین کے لیے۔ وہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، تولا وہ بھی نہیں جا سکتا، ماپا یہ بھی نہیں جا سکتا ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال، لیکن فرق اس طرح ہے، وہ بنانے میں بے مثال ہے، یہ بننے میں بے مثال ہے، وہ بھیجنے میں بے مثال ہے، یہ آنے بے مثال ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس جگہ ہو وہ جگہ بھی ہنسی ہو جاتی ہے، وہ مجلس بھی ہنسی ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ ایک آخری ٹائم ہے تو اس میں جو محفل میلاد ہوتی ہے نا، محفل میلاد، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دو طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، ایک سیرت النبی اور ایک میلاد النبی۔ ایک سیرت النبی کی محفل، ایک میلاد النبی کی محفل۔ اور یہ جو لوگوں نے شریعت میں اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو کسی کو پسند آیا بس اس کو لے لیا، اس نے باقی کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ سارا دین شاید یہی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کسی بندے میں ایک دو خوبیاں ہوں، یہ بڑا سخی ہے، دنیا اس کا ذکر کرے گی، یہ بڑا بہادر ہے، اس کا ذکر کرے گی، لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے تمام خوبیاں اس ذات پاک میں ہیں۔ جب اس کا ذکر ہوگا تو پھر ہزار طریقوں سے ہوگا، ایک طریقے سے نہیں، ایک دو خوبیاں نہیں ہیں، ساری خوبیاں ہمارے آقا میں ہیں۔ پھر جب ان کا ذکر ہوگا پھر ہزار انداز سے ہوگا، ہزار طریقوں سے ہوگا۔ تو یہ لوگوں نے بس شروع کر لیا ہے جلسہ میلاد النبی، جلسہ سیرت النبی۔ اللہ سیرت کی سمجھ نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ سورت کی سمجھ نہ آئے، تو سورت کی سمجھ کے لیے میلاد النبی ضروری ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سیرت کا تو بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، معمولات، اسوہ حسنہ، زندگی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، وہ عام بندے کی سیرت ہے۔ سرکار کی کیا سیرت ہے، سرکار کی کیا شان ہے، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ سیرت سیدھا سا ہے۔ میلاد میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا، پھر اس نبی کی شان بیان نہ کی جائے جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑا، وہ ذکر نہ کیا جائے جس نبی کی ایک انگلی نے چمکتے چاند کے دو ٹکڑے کر کے پھر اسی انگلی کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھ دیا، وہ ذکر نہ کیا جائے۔ دو بندوں کا کھانا لعاب دہن مبارک رکھتے تھے، سینکڑوں آدمی کھاتے تھے، وہ ذکر نہ کیا جائے۔ اندھیرے میں مسکراتے تھے تو گمی ہوئی سوئی مل جاتی تھی، وہ ذکر نہ کریں، اس نبی کا ذکر نہ کریں جس سے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے۔ وہ جو ان کی شانیں ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان کے کمالات ہیں، ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو یہ جو محفل میلاد ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اس وجہ سے نہیں کہ میرا گھر وہاں ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب وہ تیرے چلنے کی جگہ ہے، میں اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوں، میں اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، میرے نبی تیرے میلاد کی قسم کھاتا ہوں۔ اب کوئی سوال رہ گیا کہ میلاد کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں اللہ اس میلاد کی قسم کھا رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا تیرے والد کی بھی قسم کھاتا ہوں اور تیرے میلاد کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے، دنیا کے والدوں کی قسم کھاتا پھرے، کسی کی قسم نہیں کھائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی قسم کھائی اور نبی پاک کے میلاد کی بھی قسم کھائی۔ یہ جو میلاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے نعت خواندن اور دوسرا ہوتا ہے صلاۃ و سلام۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو نعت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، قرآن میں فرمایا انہ لذکر لک، میرے نبی یہ قرآن سارا تیرا ہی تو ذکر ہے، یہ ساری تیری ہی نعت ہے، یہ قرآن کی نعت ہے۔ وَلِقَوْمِكَ جو تیری غلامی میں آ گیا اس کا بھی ذکر ہے۔ اب کافروں نے کہا، اعتراض کیا کہ باقی ساری کتابیں یکدم آئی ہیں،
تو کیا ہے یہ قرآن بھی آ جاتا، کبھی 3 آیتیں کبھی 7 آیتیں اتر رہی ہیں، 23 سال کے عرصہ میں آیا، یہ ہدایت ہے، ایک دفعہ مل جاتا۔ تو اللہ نے کہا بات تو بڑی ٹھیک ہے آپ لوگوں کی، تے جڑا میرا نبی کدی کدی میں گل کرتا سا وہ میرے نال کرتا سی، جدوں غار چ جاندا سی وہ تے گلاں کرتا سا، جدوں میدان چ جاندا سی وہ تے گلاں کرتا سا، جدوں پہاڑ تے چڑھدا سی وہ تے گلاں کرتا سا، جدوں جنگ وچ جاندا سی وہ تے گلاں کرتا سا۔ جڑی کڑی کڑی گل ہونی سی پھر تے نہیں سی ہونی۔ سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ناتھانی سارا قرآن دیکھیں نا، 500 آیتیں اس میں سارا اسلام ہے، اور 6666 آیتیں کل، 500 میں سارا اسلام آ گیا، باقی کتنی بجی؟ 6166۔ یا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ہے ساری آیتیں، یا پھر حضور کے دشمنوں کی مذمت ہے، وہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ تو بھائی ایک شخص تھا وہ کافروں کی طرف سے جنگ کر رہا تھا نبی پاک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اونٹ پہ چڑھا ہوا تھا۔ جب لڑائی کے دوران اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، خدا کی قسم وہ کیا مقناطیسی چہرہ تھا سرکار کا، جس کی نظر ایک دفعہ پڑ جاتی اس میں طاقت نہیں رہتی تھی کہ اس کو واپس لے جاؤں اپنی مرضی سے، ایسے کشش تھی آپ کے چہرہ پہ۔ تو جب اس کی نظر پڑی تو نظر ڈالتے ہی وہ کافر کہتا ہے اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ضمانت ہے؟ تو سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جنت کی ضمانت ہے۔ اور جب اتنی بات ہوئی، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا تو جلدی سے اترنے لگا کہ میں سرکار کے قدموں سے لپٹ جاؤں، قدم بوسی کروں۔ جب اترنے لگا تو پلان ہوتا ہے اس میں، پھر رکاب پاؤں پھنس گیا تو وہ بیلنس نہ رہا اس کا، وہ سر کے بل پتھریلا علاقہ تھا، اس پہ پتھر پہ لگا اور جو گردن اس کی ٹوٹ گئی، موقع پہ موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی موت کو موت نہیں کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ جنتی دیکھا کسی نے؟ آؤ آ جاؤ، یہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو۔ بھائی ابھی تو اس نے غسل نہیں کیا، کوئی عمل اس کے پاس نہیں تھا، نماز اس کے پاس نہیں تھی، روزہ اس کے پاس نہیں تھا، حج اس کے پاس نہیں تھا، کوئی عمل تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ ہی مجھے نہیں آتی تھی، اس کے پاس ایک بھی عمل نہیں تھا، تو جنت میں اس کو کون سی چیز کی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ جنت میں اسے عمل لے کے گئے، کیا لے کے گیا اسے جنت میں؟ وہ ایمان لے کے گیا جو اس نے سرکار کو دیکھ کے مانا تھا۔ خدا کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے صرف حضور کو دیکھا تھا۔ اس کی نظر خدا کے چہرے پہ گئی تھی یا حضور کے چہرے پہ؟ فرمایا جنت یہ دیکھ لو، تو جنت اس میں اس سے حضور کو، اس کا مطلب ہے کہ سرکار کو جو دیکھنا ہوتا ہے نا کلمے کے ساتھ، وہی ایمان ہے۔ اور یہی ایمان کی تعریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ اور ایمان کیسے اثر ہے؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عمل میں موجود نہیں ہے تو ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک ذرہ ایمان کا ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس سے بھی کم ہوا بخشش ہوگی، اس سے بھی کم ہوا بخشش۔ آخر ایمان ہے کیا؟ ایمان یہ ہے جو جنت میں لے گیا اس کو، ابھی عمل کوئی بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس اللہ کی آپ تعریف کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہمیں ہمارا دل کرتا ہے اس سے محبت کریں، ہمارا دل کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ بڑا اچھا آپ کا جذبہ ہے، لیکن پتہ ہے بیٹھو سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو سرکار فرمانے لگے صحابہ خدا کو دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھتے مجھے جاؤ، مانتے اسے جاؤ، پھر ویکھی مینوں جاؤ تے منی انہوں جاؤ۔ 1500 سال ہو گئے کسی نے خدا ویکھیا؟ دسو بھائی کسی نے ویکھیا کہ دسے سانوں؟ کسی نے نہیں دیکھے۔ لہذا یہ ایمان یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اعتماد سے۔ اور اعتماد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اعتماد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تعلق سے۔ تعلق کیسے ہوتا ہے؟ واسطے سے۔ بندہ کہے جی واسطے نے میں مندہ نہیں تھے، تعلق بیڑا میرا نبی نہ تو گل ہے میں واسطے کو نہ مانے تو تعلق کو مانے۔ تعلق واسطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو تعلق ہوتا کیسے ہے؟
مثلا اس مجلس میں ایک بندہ آیا ہے، ہر سال آتا ہے، وہ کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، چلا جاتا ہے. جب وہ اجنبی ہوتا ہے، جب وہ ملتا ہے تو سلام کرتا ہے. سلام سے جو ہے نا وہ تعلق ہے. یا اللہ فرماتا ہے میرے نبی سے جڑ جاؤ، تعلق قائم کر دو. یا اللہ ہم کیسے کریں؟ فرمایا جو میں کرتا جاتا ہوں ویسے کرو. جو میں کرتا ہوں، میں درود و سلام پڑھتا ہوں، میں درود و سلام پڑھتا ہوں، اور سلام جو ہے اس سے تعلق ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. مزے کی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے صرف پڑھتے ہیں. فرمایا ہر وقت پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے پڑھتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ کہے گی یہ کیا مطلب ہے؟ ہر وقت کا تو ذکر نہیں ہے اور 24 گھنٹے کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے بندے وہ جو یصلون سیغہ ہے نا مطالعے کا، اس میں حال اور استقبال دونوں زمانے ہیں. جب دونوں زمانے اکٹھے ہو جائیں وہ عمل رکتا ہی نہیں ہے. یعنی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ فرشتوں کو ساتھ لے کے درود و سلام پڑھتا ہے. اور تعلق کے لیے سلام جتنا سلام، اس لیے درود کا ثواب تو بڑا ہے، لیکن سلام کا جواب ہوتا ہے. جب امتی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، ادھر سے سرکار کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امتی، یہ جواب ملتا ہے. تو جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا وہ ثواب کے پیچھے نہیں دوڑتے، وہ یار کے جواب کے پیچھے دوڑتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو غار میں 70 سال عبادت کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بول دو اس کی عبادت ہم نے ضائع کر دی ہے، اس کو بتا دو جا کے. موسیٰ علیہ السلام گئے کہ جا کے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت 70 سال کی ضائع کر دی. وہ اٹھا اور ناچنے لگا، ناچنے شروع کر دیا، محو رقص ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو چیخنے چلانے کا مقام ہے اور تو ناچ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تجھے کس چیز کی خوشی ہے؟ کہتا ہے سرکار مجھے زندگی میں ایسی خوشی نہیں ملی جو مجھے آج خوشی ہوئی ہے. اور ناچ رہا تھا، رقص کر رہا تھا. پوچھا ہوا کیا ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے بھائی؟ تمہاری 70 سال کی تو عبادت ضائع ہوگی. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 2 کھاتے بنائے ہوئے ہیں، ایک مقبولوں کا ایک نامقبولوں کا. یہ قبول جن کو کیا ہے ان کے عملوں کو وہ ہے کھاتا، اور دوسرا جن کو قبول نہیں کیا. تو کہتا ہے اللہ نے مجھے نامقبولوں میں لکھا ہے نا، بس مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ میرے مالک نے مجھے یاد تو کیا. درود ہے نا اس سے ثواب تو مل رہا ہے، لیکن جو سلام ہے نا اس سے جواب ہے. اور درود و سلام یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو. سلو سلمو میں بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن آگے فرمایا تسلیما، تاکید کر دی سلام کی. کیوں؟ تسلیمہ میں 2 معنی ہے. فرمایا جب پڑھنا ہے درود و سلام میرے نبی پہ یہ ضرور پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے تو پھر تعظیم سے پڑھنا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ اس کا معنی ہے، 2 معنی ہے. تو بھائی یہ میلاد پاک کی محفل ہے، اور میلاد شریف آپ دیکھیے جب براق رک گیا تو پھر آگے کیا ہے؟ رف رف آیا تھا. ہاں میں پوچھ کے چلتا ہوں نا، مجھے اصل میں اتنا پتہ نہیں ہے. تو ہم تو اس لیے نکلے ہیں کہ اٹھ فریدہ سوچے آتے میلہ ویکھن جا، جے کوئی بخشا ملے تو بھی بخشا چلے. اس لیے میرے مسئلہ نہیں بہت پتا، میں کچھ پچ کی گل کرنا. جی کیا کر رہا تھا؟ پھر وہ رف رف پہ گیا. پھر رف رف کے بعد کیا ہوا تھا؟ پھر رف رف بھی رک گیا. پھر کیا ہوا بتاؤ نا مجھے آپ صاحب. وہ نہیں وہ رف رف یا نا رف رف رک گیا. پہلے براق تھا، براق رک گیا ختم. پھر آگے آ گیا رف رف، جس طرح آپ نے فرمایا. پھر رف رف کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب رف رف بھی رک گیا پھر ایک بوکا نور تھا وہ آیا تھا، پھر اس پہ سوار ہوا. پھر ایک مقام آیا وہ بھی رک گیا. تو کیا ہوا تھا؟ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی. اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے جیسے 2 قوسیں مل جاتی ہیں آپس میں، دائرے کی صورت ہوگی. ایک ابدیت کا دائرہ، ایک روحیت کا ایک حصہ. تو وہ جب اتنا قرب فرمایا او ادنی اور قریب،
تو پھر اللہ فرماتا ہے پیارے کف یا محمد کف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب تو کتنا سفر کر کے آیا ہے، اب ادھر ہی ٹھہر میں تجھ پہ درود پڑھ لوں پھر ملتے ہیں، ابھی ادھر ہی ٹھہرو، کف یا محمد ان ربک یصلی، اب تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، ادھر ٹھہرو، اب میں آتا ہوں، کمال ہے۔ پھر جب آمنے سامنے بٹھایا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو برداشت نہ کر سکے، لیکن ذرا اپنے مدینے والا آقا تو دیکھو، جب سامنے بٹھایا تو سرکار کہتے ہیں میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا، فرمایا مجھے ہی مجھ سے دیکھا، نہیں دے سکتی ہے لیکن یہ قرآن ہے، مجھے ہی مجھ سے دیکھا، اب اس کا مطلب سوچتے پھرنا سارے سبحان اللہ جی، سبحان مجھے ہی مجھ سے دیکھا، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے دیکھا، کیسے دیکھا، بٹھا لیا جب سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہی مجھ سے دیکھا، 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 سبحان اللہ جی، سبحان بھائی سمجھ آ رہی ہے بات کی جی؟ مذہب محفل میں ہی آتا رہے گا یا جا کے بھی آتا رہے گا؟ محفل میں تو بڑا آ جاتا ہے، بعد میں پھر بھول جاتے ہیں لوگ، اپنے نبی کو نہ بھولو، نہ بھولو سرکار کی کسی ادا کو نہ بھولو، نہ بھولو بھائی، نہ بھولو، نہ بھولو، یہی تعلق کام آنا ہے، قبر میں جب چلے جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے تو وہاں یہی تعلق قائم ہوگا جو میں نے آج کہا ہے کہ یہ تعلق سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ آگے سنے بھی آگے، جب وہ بٹھا لیا، دیدار ہو رہا ہے کس کا؟ خدا کا، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اور سرکار بیٹھے ہوئے، اب سرکار کا کوئی دیکھنا تھا، آپ کو پتہ ہے یہاں نعتیں پڑھتے ہیں، شانیں بیان کرتے ہیں، کیا شان بیان کرنی ہے کسی نے؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ حلقاً یہ بات کہتا ہوں، آج تک نبی پاکوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں سکا، شان کیا بیان کرنی ہے، مطلب دیکھیں آپ لوگ بھی ہیں، صحابہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے کوئی، حضرت ابو بکر صدیق کو آپ فرماتے ہیں ایک دن جو ساتھ رہے تو کہتے ہیں کہ یا ابا بکر ما یعرف حقیقتی ما سوى اللہ، ایک دن فرمایا ابو بکر ٹھہرو، مجھے تو بھی نہیں جانتا، صرف میرا اللہ مجھے جانتا ہے، اب وہ نہیں جان سکے تو کسی نے کیا جاننا ہے، شان کیا بیان کرنی ہے، شان وہ ہی بیان کر سکتا ہے جس نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرا ذکر تیرے لیے میں نے بلند کر دیا، جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، حدیث ہے میرے نبی اب جو تیرا ذکر ہے نا وہ تیرا ذکر نہیں رہا، یہ ذکر خدا ہو گیا ہے، رات پوری یا نبی یا نبی یا نبی کرتا رہے گا، نامہ اعمال میں یا خدا یا خدا یا خدا لکھا جائے گا، یہ ہے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ یہ ہے۔ تو جب سامنے بٹھا لیا، اب دیدار ہو رہا ہے، خدا تو بے صورت ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ کیا بتا رہی ہے کہ جب سرکار سامنے بٹھا لیا تو سرکار اپنی پاک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا اس آنکھ کی کیا شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں نا ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور فرمایا نماز میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارے دل میں جو خشوع ہوتا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور صحابہ بھی نماز میں حضور کو ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ صحابہ کرام نماز میں ایسے ایسے کر کے دیکھتے تھے، ایسے ایسے کر کے آگے بڑھ کے نماز ادھر پڑھائی جا رہی ہے تو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ کیا چکر ہے بھائی، کعبے سے رخ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، صحابہ کی نہیں ٹوٹتی، کیوں؟ وہ نماز میں بھی کعبہ چھوڑ دیتے تھے لیکن حضور کے چہرہ نہیں چھوڑتے تھے، نماز میں بھی چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، مسکرا رہے تھے، اب مجھے بتائیں نماز میں کیا پتہ امام رو رہا ہے یا مسکرا رہا ہے، پتہ چلتا ہے پیچھے پیچھے کسی کو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے، ہم نے فرمایا ہاں میرے صحابی میں مسکرا رہا تھا۔ وہ جب غزوہ سے فارغ ہو کے آئے نا تو جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اللہ نے وہ قوت بھیجی ہوئی تھی، تو جب اجازت مانگی، اجازت نہ مانگی واپس چلے گئے، اوپر سے اللہ نے فرمایا جبرائیل اجازت لے کے آئے ہیں یا ویسے سیدھا آ گئے؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ آیا تھا نا جنگ میں،
اجازت لی تھی، عرض کی اللہ کام ختم ہو گیا تو فتح ہو گئی تھی، تو میں فرمایا جاؤ واپس، اجازت لے کے آؤ میرے نبی سے۔ تو جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، جماعت میں تھے، تو سرکار کے سامنے نماز پڑھاتے ہوئے آ کے تو جبرائیل کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی وہ جب میرے سامنے مسکرایا نا اجازت کے لیے، تو میں نے اس کو بھی دیکھ کے اس لیے مسکرایا کہ تو جا رہا تھا سیدھا سیدھا ہمارے بغیر جا رہا تھا، تو میں پھر اسے دیکھ کے مسکرایا، تو میں نے اس لیے مسکرایا تھا، وہ نماز میں مسکرایا تھا اور جبرائیل کی بات سن کے میں مسکرایا تھا۔ اب یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اس انداز سے نماز میں لوگوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمانوں کو بچا کے چلو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب سرکار سامنے بٹھایا دیدار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیکھا، اور آقا نے جب اللہ کو دیکھ لیا تو خدا کیا فرماتے ہیں، فرما دے کیا فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى۔ پہ یہ اٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اکھ برداشت ہی نہ کر سکی، تے میرا سونا مدینے والا دی اکھ چمکتا بھی نہیں گیا۔ یہ اللہ تعریف کرنا ہے، سبحان اللہ، ایسے ہے نا، ایسے شاہ عرب پہ